ہم آپ کو بنیادی باتیں بیتھ ٹی وی کے ساتھ میں خوشامدید کہتے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے۔ ہم یہاں بہت تفریح کرتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کر رہے ہیں اور یقیناً آپ ہمارے ساتھ اس سفر میں لطف اندوز ہوں گے۔ اور میں ان کے لیے جو پہلی بار ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں یہ کر رہی ہوں کہ میں آپ کو اس کتاب میں سے لے جا رہی ہوں۔ اس کا نام ہے بنیادی باتوں پر گرفت حاصل کرنا، اور یہ کتاب میں نے تقریباً 30 سال پہلے لکھی، تو ہم کئی دہائیوں سے اسے سکھا رہے ہیں اور بائبل کی طرف واپس لوٹنے اور اپنی جڑوں کو مضبوط کرنے اور اپنی بنیاد کی تعمیر نو کرنے جیسا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ورک بک لینا چاہتے ہیں تو ہم بنیادی باتیں بیتھ ٹی وی کے ساتھ پر آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ چل سکیں۔ ہم اس کا تقاضا نہیں کرتے، مگر آپ کو ایک نوٹ بک اور بائبل کی ضرورت ہے، اور آپ کو ایک بھوک رکھنے والے اور قابل تدریس دل کی ضرورت ہے۔ اور ہم بات کریں گے کہ خدا سے کیسے بات کریں، دعا کیسے کریں، اور بائبل پر اثر دعا کرنے کے متعلق کیا کہتی ہے تاکہ اس دعا کے متعلق جواب پائیں۔ ہم محض اپنی ہی آواز سننے کے لیے دعا نہیں کرتے، مگر زندہ خدا کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے اپنے کلام میں ہمیں وعدے دیے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں اور جو چاہتے ہیں جواب دے گا۔ تو پھر آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے کون، کیا، کب اور پھر کیوں دعا کریں۔ اور خداوند کے ساتھ ہمارے رشتے کے دونوں پہلو موجود ہیں، ہمارے رشتے کا کاروباری پہلو اور خداوند کے ساتھ رشتے کا شخصی پہلو۔ اور اس کا مطلب کہ خداوند کے ساتھ ہمارا ایک شخصی تعلق ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کے کسی معاملے پر اسے بات کرتے ہیں اور ان باتوں کے لیے دعا کرتے ہیں جن کا ہمیں سامنا ہوتا ہے، اور اپنے خاندان کے لیے اور دوستوں کے لیے اور ان تمام باتوں کے لیے جن کا تعلق ہماری زندگیوں سے ہے، مگر پھر خداوند کے ساتھ ہمارے تعلق کا ایک کاروباری پہلو بھی ہے۔ اگر آپ ان باتوں سے متعلق دعا کریں جن کی خدا کو فکر ہے، جیسے کہ ایسی باتیں جن کی اسے فکر ہے، تو دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے اور وہ زمین پر تکمیل اور معموری کے لیے کام کر رہا ہے۔ آپ دعا کر سکتے ہیں اور اس کا حصہ بن سکتے ہیں جو خدا عالمی طور پر کر رہا ہے، تو یہ دونوں اچھے پہلو ہیں۔ اگر آپ دعائیہ زندگی کو دیکھیں تو ہم شخصی پر غور کریں گے، کیونکہ آپ کو واقعی اس کی بنیاد قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر کسی اور دن بات کریں گے۔ ایک عظیم طریقے سے خدا کے ساتھ شامل ہونا اور عالمی سطح پر بڑی باتوں کے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے؟ اس تعارف کے ساتھ کیا آپ تیار ہیں؟ اپنی بائبل تھام لیں تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا سے کیسے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے میرے ساتھ دیکھیں مرکز 1:35، یہ ایک عظیم آیت ہے، مرکز 1:35، اور اس آیت میں یوں مرقوم ہے، اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ یہ یسوع کی بات ہے۔ دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر، یعنی یسوع اٹھ کر ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ یہ دعا کے لیے ایک عظیم بنیادی آیت ہے کیونکہ یہ ہمیں کہنے میں مدد کرتی ہے میں اپنی شخصی زندگی میں دعا کروں گی۔ تو چند رہنما اصول کیا ہیں؟ یسوع کا ایک وقت تھا، اس کے معاملے میں وہ صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے اٹھا، جو کہ ایک زبردست مشورہ ہے۔ اگر آپ صبح جلدی اٹھنے والے شخص ہیں، حتیٰ کہ نہیں بھی، تو یہ صبح دن نکلنے سے پہلے اٹھنے کی ایک اچھی مشق ہے۔ اب کچھ لوگ کام کے معمول یا پھر بچوں یا کسی بھی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے رات کو سونے سے پہلے دعا کرنی چاہیے، اور ترتیب دیتے ہیں ایک رات پہلے اگلے دن کے لیے دعا کرنا، یا شاید دوپہر کے کھانے یا وقفے کے دوران، یا ان کو بہترین وقت دیکھنا ہوگا، مگر یسوع کا وقت تھا۔ اور پھر یسوع مسیح ایک ویران جگہ پر گیا، اور جب ایک طرف دعا کی بات آتی ہے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، چاہے ہم گروسری سٹور پر ہوں، کار چلا رہے ہوں، کام پر ہوں، اسکول میں ہوں، باسکٹ بال کھیل رہے ہوں، یعنی آپ جو بھی کر رہے ہوں آپ ہمیشہ دعا کر سکتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے جو بھی ہو، یہ بات ایک علیحدہ جگہ پر دعا کے لیے ایک معیاری وقت سے متعلق ہے، اور یسوع کے پاس ایک جگہ تھی جہاں وہ باپ کے ساتھ دعا کر سکتا تھا، اور ہمارے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ آپ کی تنہائی کی جگہ کہاں ہے؟ آپ کہاں دعا کرتے ہیں؟ یعنی آپ خداوند سے کہاں بات کر سکتے ہیں جہاں دعا کرتے وقت کوئی چیز آپ کی توجہ نہ ہٹا سکے؟ اور یہ شاید آپ کی کار ہو۔ میرے خیال میں ہماری کاریں ہمارے لیے اس تناظر میں خدا کا ایک تحفہ ہے کہ یہ پہیوں پر کھڑی ایک عمارت ہے۔ ہم کار میں بیٹھ کر تمام شور سے دور دعا کر سکتے ہیں۔ شاید یہ واقعی آپ کی کوٹری ہو، ایک دعائیہ کوٹری، شاید آپ کا کمرہ ہو، شاید یہ آپ کا باتھ روم ہو۔ چھوٹے بچوں کی ماؤں کو شاید کبھی کبھار ایسا کرنا پڑتا ہو کہ تنہائی میں خدا ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں۔ شاید کچھ کے لیے یہ باتھ ٹب ہو یا شاور ہو، شاید پڑوس میں چہل قدمی کے لیے جانا ہو، یعنی آپ کی تنہائی کی جگہ کہیں بھی ہو، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ جانتی ہوں جب ہمارے بچے چھوٹے تھے تو یہ تکیے کے نیچے تھا،
جب میں دعا کرتی تو میں گھٹنا نشین ہوتی، تکیے کو اپنے سر پر رکھتی اور دعا میں کچھ وقت گزارتی، کیونکہ مجھے اس جگہ آنے کے لیے چند منٹ نکالنے پڑتے تھے۔ اپنی تنہائی کی جگہ دیکھیں، آپ کو وقت اور جگہ مل گئی۔ اور پھر یسوع نے کیا کیا؟ یسوع کے معاملے میں اس نے دعا کی، اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں جانتی ہوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، بعض اوقات ہمارے بڑے ارادے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہمیں وقت اور جگہ مل گئی، ہم دعا کے لیے تیار ہیں، اور اگر ہم خود کو چاق و چوبند نہیں رکھتے تو بعض اوقات ایسے پرسکون اور گرم جگہ پر ہم پر نیند طاری ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ چاق و چوبند اور زندہ رہنا اور دعا کرنا چاہتے ہیں، صحیح؟ تو کون، کیا، کب، کہاں، کیوں اور کیسے دعا کریں گے؟ چلیں بات کرتے ہیں۔ میرے لیے جب دعا کی بات آتی ہے تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ دعا سے متعلق خدا نے ہم سے کیا وعدہ کیا ہے؟ یعنی قادر مطلق خدا نے آپ کے ساتھ وعدے کیے ہیں کہ وہ آپ کی دعا کا جواب دینا چاہتا ہے۔ تو چند ایک آیات کو دیکھتے ہیں۔ یرمیہ 33:3 میں وہ کہتا ہے، یہاں لکھا ہے کہ مجھے پکار۔ وہ دراصل کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا، اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ مجھے یہ پسند ہے کیونکہ آپ متفق ہوں گے، بہت سی بڑی بڑی اور گہری باتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ یعنی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم نہیں جانتے کہ خدا ہماری زندگیوں میں ہر ایک منٹ اور ہر دن کے لیے ایک مرضی رکھتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ کیا فیصلہ کریں جو اس سے متعلق ہو، کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جائے، مشکلات سے کیسے نپٹا جائے، ہم نہیں جانتے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے پکار، اس کا وعدہ ہے، مجھے پکار، کہ اس کے کان ہیں۔ خدا کان کھلے رکھتا ہے، اسے پکاریں، وہ آپ کو اس کا جواب دے گا، باتیں ظاہر کرے گا۔ اگر صرف یہی وعدہ ہوتا تو یہ کافی ہوتا۔ ہمارے لیے یہی وعدہ کافی ہے کہ ہم خداوند سے بات کریں، مگر اس نے ہم سے بہت سے وعدے کیے ہیں۔ تو چلے مزید چند ایک پر نظر ڈالتے ہیں۔ متی 7ویں باب کی 7ویں سے 11ویں آیت تک یقیناً ایک طویل حوالہ ہے، اور میں اسے لفظ بلفظ نہیں پڑھوں گی، مگر میں اس حوالے کا تھوڑا سا خلاصہ بتاتی ہوں۔ 7ویں آیت میں یسوع نے کہا، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب کہ تم برے ہو کر یا انسان ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ اس سے مانگیں۔ بنیادی لفظ ہے مانگو۔ دراصل یہ ایک بائبل کا اصول ہے، یہ مانگنے کا پورا نظریہ ہے۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، مگر مانگنا دعا ہے، اور بائبل میں بہت سے حوالہ جات ہیں۔ یسوع نے بہت بار کہا، مانگو، مجھ سے مانگو۔ تو یہ مجھے بتانا ہے کہ مانگنا خداوند کے نزدیک بہت اہم ہے۔ اگر خدا ہمارے مانگے بنا یہ کر دیتا، غور کریں، اگر خداوند بنا مانگے کر دیتا تو پھر وہ کیوں کہتا کہ مجھ سے مانگو؟ وہ صرف یہی کہہ دیتا، دیکھو تم اس کی فکر نہ کرو، جو بھی ہو میں کروں گا۔ مگر یسوع نے بار بار اور بار بار کہا، مانگو، باپ سے مانگو۔ اگر تم کچھ مانگتے ہو تو یہ اسے دے دیا جائے گا جو مانگتا ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو۔ اگر میری مرضی کے موافق مانگتے ہو تو میں تمہاری سنتا ہوں، اور جب تم جانتے ہو کہ جو کچھ تم مانگتے ہو وہ پاتے ہو۔ یعنی یہ چند وعدے ہیں، اور یعقوب میں مرقوم ہے، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں۔ یعنی یہ کچھ باتیں صرف مانگنے کے حوالے سے ہیں۔ تو میں آپ سے کہتی ہوں کہ مانگیں، دعا میں مانگیں۔ میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے دعا میں کیا مانگا، اس سے دعا میں مانگیں۔ میں پھر سے آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا سے مانگیں۔ جہاں آپ کی روحانی زندگی کا مسئلہ آتا ہے، جہاں آپ کی دماغی زندگی، جذباتی زندگی کا، آپ کی جسمانی زندگی کا معاملہ ہو، جہاں آپ اپنی صلاحیتوں کو خدا کے لیے استعمال کر سکیں، آپ اپنی شادی کے لیے، اپنے تعلقات کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اس اثر و رسوخ کے لیے کیا مانگتے ہیں جو اس نے دیا؟ آپ خدا سے کیا کچھ مانگتے ہیں؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں؟ مانگنے میں مصروف رہیں۔ بچکانہ انداز میں ہم کہتے ہیں بس مانگنا شروع کر دیں، مانگنا شروع کریں۔ تو یہ ایک وعدہ ہے، وہ جواب دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ عبرانیوں 4:16 میں مرقوم ہے، بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ اس میں کچھ ہے۔ مجھے عبرانیوں 4 باب کی یہ آیت بہت پسند ہے، یہ میری پسندیدہ آیت ہے، کیونکہ یہ کچھ اس طرح کہتی ہے، خداوند پانے کے لیے یہ کیسی عظیم جگہ ہے، اور تیرا وعدہ ہے کہ میں دلیری سے آ سکتا ہوں۔
مجھے خوف، شرمندگی یا ڈر میں آنے کی ضرورت نہیں، مجھے ہچکچاہٹ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں خداوند کے پاس آ سکتا ہوں۔ غور سے سنیں، آپ خداوند کے پاس اعتماد اور دلیری کے ساتھ جا سکتے ہیں، آپ اس کے فرزند ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے متعلق سوچیں کہ انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ ریفریجریٹر سے جو چاہیں لے لیں۔ بالکل بھی نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ اس ریفریجریٹر تک بہادری کے ساتھ رسائی رکھتے ہیں کہ جو چاہے لے لیں۔ آپ اور میں یسوع کے باعث، اس نے ہمارے لیے خون بہایا اور اس نے ہمیں یہ آزادی دی ہے اور فضل کے وسیلے حق بخشا ہے کہ خدا کے تخت کے پاس دلیری سے جائیں۔ کیا جانتے ہوئے کہ کیا لے سکتے ہیں۔ جب دعا کی جاتی ہے تو یہ خدا کے وعدے ہیں، جب مانگا جاتا ہے، جب بات کی جاتی ہے۔ ایک بڑا ضروری اعلان کرنے کے لیے پروگرام میں دخل انداز ہوئی ہوں، اور یہ اس سلسلے میں حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ یہ ابتدائی باتیں کیوں ضروری ہیں۔ کیونکہ خدا کے کلام کی ابتدائی باتیں اپنی زندگی تعمیر کرنے کی بنیاد فراہم کرتی ہیں۔ ہماری شادی، ماں باپ بننا اور ہمارے بچے، ہمارا کام، ہماری کامیابی، ہماری ملازمت، ہماری صحت، ہمارا رشتہ۔ میرا مطلب ہے کہ جب ہم بنیادی باتیں سمجھتے ہیں تو نقطے ملتے اور ہماری زندگی کو مرتب کر دیتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ میں اور میرا خاوند گزشتہ 30 برس سے کلیسیا کو ولولہ انگیز خدمت کرتے ہوئے ابتدائی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہم نے اسے بارہا سنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، دوست، ساری زندگی میں چرچ میں رہا ہوں، گزشتہ 20 سال سے میں مسیحی ہوں، مجھے ان ابتدائی باتوں کا علم نہ تھا۔ مجھے علم نہ تھا کہ یہ کیسے ملتے ہیں۔ اب کمکمیں بجھ گئے ہیں اور ہر چیز بدل گئی ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ اس پروگرام کو thebasicswithbeth.tv پر بار بار جا کر دیکھیں۔ ہمارے پاس یہ پروگرام اور باقی تمام اقساط ایک سبق میں مفت دستیاب ہیں، اور جس کا نام ہے ابتدائی باتوں پر گرفت حاصل کرنا۔ آپ اس کتاب کو ضرور حاصل کریں۔ دوست، میں واقعی آپ کی حوصلہ افزائی کرنا، نہ کہ بازو مروڑنا چاہتی ہوں، بلکہ چاہتی ہوں کہ آپ کلام خدا کی حقیقی بھوک و پیاس رکھیں، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ پیاسوں کو آسودہ کرے گا۔ اگر ہم بھوکے ہیں تو وہ آسودہ کرے گا۔ اب خوشخبری یہ ہے، شاید آپ کسی دوسرے ملک میں بیٹھے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں، ہمارے پاس اس کورس ابتدائی باتوں پر گرفت پانا کے ساتھ 22 زبانوں سے زائد تراجم میں یہ کورس مفت دستیاب ہے، مگر انگریزی زبان میں اس کی قیمت ہے، لیکن باقی تمام زبانوں میں اس کا فری ڈاؤن لوڈ دستیاب ہے۔ ہمارا آن لائن کورس لیں اور کلام خدا کی ابتدائی باتوں پر حقیقی گرفت پائیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اب حسب معمول اپنے پروگرام میں چلتے ہیں۔ ٹھیک، اور کیا؟ چلے دعا سے متعلق کچھ اور باتوں پر غور کرتے ہیں۔ کیوں، کیسے اور کہاں دعا کرنی چاہیے؟ کب دعا کرنی چاہیے؟ دعا کے متعلق خاص بات، کب دعا کرنی چاہیے؟ پہلا تسلیکیوں 5:17 میں مرقوم ہے، بلا ناغہ دعا کرو، یعنی ہر وقت دعا کریں۔ یہاں پر مانگنے سے متعلق کچھ ہے، اس میں خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے سے متعلق کچھ ہے، ایک تعلق ہے، بلا ناغہ خداوند کے ساتھ ایک گفتگو ہے، تو یقیناً دعا کرنی ہے، مگر بالکل ایک ہی وقت ہے۔ ہمارے لیے یہ اچھا ہے کہ دعا کے لیے ایک وقت مقرر کریں، اپنے دعائیا کمرے میں جائیں اور خدا کو ڈھونڈیں، اس سے بات کریں اور حتمی طور پر اس کی سنیں، جس پر ہم اپنے اگلے سبق میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو کب اس پر بات کی ہے، تو اب کس کے لیے؟ میں باقی وقت میں سے کچھ وقت اس پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہم بات کریں گے کہ کس کے لیے دعا کریں، یعنی جب میں کمرے میں جاؤں گا تو کیا دعا کروں گا۔ ہمارے ایک علمی ساتھی کہتے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک عظیم مثال ہے۔ انہوں نے کہا، جب دعا کی بات آتی ہے، اکثر دعا ایک کھیل کی طرح ہے۔ جب میں لفظ کھیل استعمال کرتی ہوں تو ہر طرح کے کھیل موجود ہیں، جیسے کہ ہاکی، باسکٹ بال، ٹینس، بیس بال، ساکر، اور ہر طرح کے کھیل موجود ہیں، اور ہر کھیل کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ صحیح، اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں، اسکور کرنے کے اصول ہوتے ہیں، اور باقی سب کے کھیل کی بے شمار اقسام ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں دعا تو بعض اوقات لوگ ہر دعا کو لیتے ہیں، اسے ایک ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دعا کا ہر عنصر ایک جیسا ہے، بھلے آپ کسی بھی چیز کے لیے دعا کر رہے ہوں، مگر دعا مختلف کھیلوں جیسی ہے۔ دراصل دعا ایک ظاہری اصطلاح ہے، مگر پھر اس کے اندر مختلف قسم کی دعائیں ہیں، جیسے کہ مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں۔ ایک متفق ہونے کی دعا ہے۔ یسوع نے اس سے متعلق کہا، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کرے تو میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گی۔ پھر ہم ایمان کی دعا کو دیکھتے ہیں، جس پر ہم چند لمحوں میں غور کریں گے۔ ایمان کی دعا، جس میں آپ خدا پر ایمان رکھتے ہوئے وہ چیز
ایمان میں مانگ سکتے ہیں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ پھر تقدیس کی دعا ہے جو یسوع نے باغ میں کی، جہاں اس نے کہا میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ آخر یہ کیا تھا؟ یہ تقدیس کی دعا تھی۔ یسوع باپ کی مرضی کے لیے اپنی زندگی کی تقدیس کر رہا تھا۔ ہمیں شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند اگر یہ تیری مرضی ہے، ہر قسم کی دعا کے اختتام پر، جیسے کہ آپ ہر قسم کے کھیل میں ٹینس ریکٹ استعمال نہیں کرتے، بلکہ آپ یہ شامل کر سکتے ہیں خداوند اگر یہ تیری مرضی ہو، میں خود کو تیری مرضی کے سپرد کرتا ہوں، میری مرضی نہیں بلکہ ہمیشہ تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں خداوند تیری مرضی۔ تقدیس کی دعا۔ پھر ہم پرستش کی دعا کرتے، یعنی یسوع نے کنویں پر آ کر اس عورت سے کہا، یسوع نے اس سے کہا اگر تو جانتی میں کون ہوں تو مجھ سے مانگتی اور میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ اس نے کہا اے خداوند ہمارے آباء و اجداد نے یہاں عبادت کی، اور پھر یسوع نے اس سے بتایا کہ وہ کون ہے۔ یہ پرستش کی دعا ہے۔ یسوع نے اس عورت سے کہا اچھی بات ہے کہ تو پرستش کرتی ہے، مگر خدا ایسے لوگ ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرستش کی دعا ہوتی ہے؟ یہ تب ہوتی ہے جب آپ خدا کی پرستش کرتے ہیں، خدا ان کو جلال دیتے ہیں جو وہ ہے اور اس نے کیا۔ جب ہم پرستش کے گیت گاتے ہیں تو یہ ہے پرستش کی دعا۔ تو یہ ایک تمجید اور پرستش کی دعا ہے۔ کئی اور قسم کی دعائیں ہیں جن پر ہم بات کر سکتے ہیں، کئی ایک پر بات کر سکتے ہیں، مگر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو ہم اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں اور پھر درخواست کی دعا پر بات کرتے ہیں۔ اس دعا کو کنگ جیمز میں التجائیہ دعا کہتے ہیں، ایسی دعا جس میں آپ خدا سے مانگتے ہیں، اور ترجمے میں اسے شفاعتی دعا کہا گیا ہے۔ تو ہم اپنے لیے مانگنے سے متعلق ایک لمحے میں غور کریں گے، مگر کچھ دیر کے لیے دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا پر بات کرتے ہیں کہ یہ دوسرے کون ہیں جن کے لیے دعا کریں۔ دیکھیں پہلا تموتھیوس دوسرے باب میں کیا مرقوم ہے۔ یہ زبردست ہے، لکھا ہے بس میں سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ تو ہم ہر کسی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچیں۔ تو پہلا تموتھیوس دوسرے باب میں یہ دلچسپ بات ہے، بس میں سب سے پہلے نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس کے لیے دعا کی جائے۔ سنیں، رہنما کے لیے دعا کریں، صدر کے لیے دعا کریں، وزیر اعظم کے لیے دعا کریں، گورنر کے لیے دعا کریں، سینیٹرز کے لیے دعا کریں، کانگریس کے لیے دعا کریں، صدر کے لیے دعا کریں، پاسٹرز کے لیے دعا کریں، اپنے باس اور والدین کے لیے دعا کریں، رہنماؤں کے لیے، ان سب کے لیے دعا کریں جو اختیار کے اعلیٰ مرتبوں پر بیٹھے ہیں۔ بائبل کہتی ہے سب سے پہلے اختیار والوں کے لیے دعا کریں، اور یہ ان کے ہی فائدے کی بات ہے۔ جی ہاں، آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں، تاکہ ہم اپنی مسیحی زندگیاں امن و امان کے ساتھ گزاریں اور کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے رہنماؤں کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، ہم اور کس کے لیے دعا کریں؟ افسیوں 6 باب 18ویں آیت، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہ مقدسین کون ہیں؟ یہ فٹ بال ٹیم ہے، مگر یہ وہ نہیں جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ میں ایمانداروں کی بات کر رہی ہوں۔ بائبل کہتی ہے سب مقدسوں، ایمانداروں، مسیحوں، اور آپ مقدسین ہیں۔ شاید آپ کو یہ کسی نے نہ بتایا ہو کہ آپ مقدسین ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور آپ ہیں، کیونکہ ہم سب ایماندار ہیں اور خدا کی نظر میں ایماندار ہیں۔ ہمیں اس کے مقدسین کہا گیا ہے، اور یہ ہمیں بتایا ہے روح میں دعا کریں۔ تمام مقدسین کے لیے دعا کریں، ایمانداروں کے لیے، اپنے غیر ایمانداروں دوستوں اور خاندان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یقیناً کرنی چاہیے، مگر اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی چاہیے، مسیحوں کے لیے۔ ہمیں اپنے باطنی شخص کے لیے دعا کرنی چاہیے تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو، اور ہمیں خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ساتھی مسیحوں کو حکمت کی روح اور مکاشفہ اور اپنی معرفت عطا کرے، تاکہ ہمارے دل کی آنکھیں کھلیں اور نور سے بھر جائیں، تاکہ ہم اس کی بلاہٹ کی امید کو جانیں۔ ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو ساتھی ایمانداروں کے لیے دعا کریں۔ اور پھر دنیا کے مختلف حصوں میں کچھ لوگ دوسروں کی نسبت زیادہ مشکل حالات میں رہ رہے ہیں، تو اپنے اظہار ثانی کا شکار بھائیوں اور بہنوں کو نہ بھولیں، انہیں سامنے لائیں اور ان کی باطنی قوت کے لیے دعا کریں، تحفظ اور حکمت کے لیے۔ متی 9ویں باب کی 36ویں آیت مجھے بہت پسند ہے۔ یسوع نے کہا
اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو، خستہ حال اور پراگندہ تھے۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، پس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ اس پر غور کریں دوستو، سنیں، یہ دعا کرنے کے لیے عظیم بات ہے۔ یسوع اور اس آیت میں ہم تکنیکی طور پر کھوئے ہوئوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، دراصل ہم مزدوروں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی فصل موجود ہے جو یسوع کو جاننے کے لیے بڑی بھوک رکھتے ہیں۔ تو کمی کس چیز کی ہے؟ کیا چیز نہیں ہے؟ مزدور، انجیل کی شراکت کرنے والے لوگ، مسیح کے ایلچی۔ اس نے کہا مزدوروں کے لیے منت کرو، دعا کرو کہ خدا لوگوں کو، جھوٹے لوگوں کو اٹھا لے، تاکہ وہ حکم بجا لائیں کہ جب ہم ان کے کندھے پر تھپکی دیں تو وہ کہیں ہاں خداوند میں موجود ہوں، مجھے بھیج۔ اور اس کا مطلب انہیں سمندر پار بھیجنا نہیں ہے، شاید اس کا مطلب ہو کہ مجھے پڑوس میں بھیج، مجھے میرے ساتھ کام کرنے والوں کے کمرے میں بھیج، خداوند مجھے کچھ طالب علموں کے پاس بھیج۔ تو مزدوروں کے لیے دعا کریں اور خود مزدور بنیں۔ جب آپ مزدوروں کے لیے دعا کریں تو آپ دعا کریں کہ خداوند میں مزدور بنوں گا، میں کسی اور کی مانگی دعا کا جواب بنوں گا، جو کہ مزدوروں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ مجھے عزیزوں کے پاس بھیجا جائے، اور پھر آپ وہ شخص ہوں گے۔ صحیح، ان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے اور اس میں مزہ آتا ہے۔ لوکا 6:28 میں یسوع نے کہا جو تم پر لعنت کریں، جو تمہاری تحقیر کریں، ان کے لیے دعا کرو، اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو۔ اور یہ مشکل کام ہے، دل سے ایسا کرنا اچھی بات ہے۔ خداوند میں اس سے متفق نہیں جو انہوں نے کیا، حتیٰ کہ جو انہوں نے کیا مجھے اچھا نہیں لگا، مگر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی آنکھیں کھول اور مدد کر، تاکہ مسیح کی نجات بخش معرفت تک پہنچے اور ان کا دل بدل جائے گا اور وہ مسیح میں محبت کرنے والے نئے شخص بن جائیں گے، جیسے آپ نے کہا، جیسے میں نے کہا۔ آمین۔ اب اختتام کرتے ہیں۔ جب دعا کی بات آتی ہے، دراصل میں نے ایک دوست کو کئی سال پہلے یہ مثال دیتے سنا اور مجھے لگا یہ زبردست ہے، یہ نظریہ کہ جب دعا کی بات آتی ہے تو بہت سے لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آئندہ پیغام میں ہم غور کریں گے کہ اپنے لیے کیسے دعا کریں، اپنے لیے ایمان کی دعا کیسے کریں، خدا کے ساتھ وقت گزارنا، مختلف باتوں اور لوگوں سے متعلق دعا کرنا، کیونکہ بعض اوقات یہ اتنے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اس کی فہرست بتانی پڑتی ہے۔ میں نے کیا اور مجھے اس سے مدد ملی کہ دعا میں متنظم ہو سکوں۔ میری دعائیہ زندگی کے ابتدائی عرصے میں اپنے خاندان کی فہرست بنانا، اپنے دوستوں کی، خونی رشتوں اور ساتھ کام کرنے والوں کی، اسکول اور کالج کے دوستوں کی ایک فہرست بنائیں، اور بعد میں دعا کرنا شروع کرنا۔ ہم فہرست وار دعا شروع کرتے ہیں، اور کون ان کی بہترین دعا پاتا ہے؟ اگر آپ میری فہرست میں پہلے نمبر میں ہیں تو آپ تمام مقصد اور قوت پاتے ہیں۔ خداوند، میں یہ بات تیرے سامنے رکھتا ہوں، اے خدا، میری دعا ہے کہ تو انہیں اپنی مرضی کی معرفت اور تمام روحانی حکمت اور فہم عطا کر، تاکہ وہ تیرے مطابق، تیری خوشنودی کے مطابق چل سکے۔ خداوند، ان کے دل کی آنکھیں کھول اور آج ہی برکت دے، ان کے خاندان اور بچوں کو برکت دے، ان کی ملازمت کو برکت دے، اور جو میری فہرست میں پہلے نمبر پہ ہے یہ اس کے لیے برکت ہے۔ اور پھر میں دوسرے نمبر پر آتی ہوں، خداوند انہیں بھی برکت دے۔ اے خدا، میری دعا ہے کہ ان کے کام پر برکت ڈال، انہیں حمایت اور استحقاق دے۔ ٹھیک ہے، پھر نمبر 3، خداوند انہیں برکت 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 دے۔ اور پھر نمبر 4، اور باری باری آپ نمبر 10 پر آتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند تو انہیں جانتا ہے، تو ان کو چھو، انہیں آج ہی برکت دے۔ نمبر 12، خداوند تو یقینی بنا کہ وہ جانے کہ تو موجود ہے۔ نمبر 15، خداوند میں سوزی کو تیرے سامنے لاتی ہوں۔ اور جیسے آپ 20ویں نمبر پر آتے ہیں، مشکل سے لقمہ نکلتے ہیں، اور جیسے کہ کسی نے کہا ہے، پھر آپ بس فہرست لیتے ہیں، آپ پوری فہرست کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند یہ 100 ناموں کی فہرست میرے پاس ہے، ان سب ناموں کا لینے کا میرے پاس وقت نہیں ہے، خداوند ان سب کو برکت دے۔ کیا آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں یا برا؟ یہ پہلے 5 کے لیے بہترین ہے اور دعا میں منظم ہونے کے لیے بھی اچھا ہے۔ جب دعا کی بات آتی ہے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ روح القدس آپ کی رہنمائی کرے، آپ اپنے دعا یا کمرے میں جانا چاہتے ہیں اور فہرست بنانا چاہتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں جو خدا آپ کے دل میں ڈالتا ہے۔ میں کس کے لیے دعا کروں؟ آج دل میں کون ہے؟ شاید کوئی آپ کا پرانا دوست ہو جس کا آپ نے سالوں سے نہ سوچا ہو، اس کے لیے دعا کریں۔ آپ کسی ایسے شخص کے متعلق سوچیں جس نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہو، اور پہلے شاید آپ کے دل میں کچھ ناگوار احساس آئے، مگر آپ کے پاس اچھا موقع ہے یہ کہنے کا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ خدا میرے دل میں جو ڈالے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً اس سے آپ کو دعا سے متعلق اور یہ کہ بلا ناغہ دعا کرنی ہے، آپ کو ترغیب ملی ہوگی۔ بہت سے ایسے وعدے ہیں جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، مجھے پکار
اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا۔ تو یقیناً اپنے دعائیا کمرے میں جائیں، خدا ان کو پکاریں، اس سے بات کریں اور پھر مختلف لوگوں کے لیے دعا کرنے اور مانگنے میں مشغول ہو جائیں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ بس انہیں خداوند کے سامنے لانا شروع کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا کیا کرے گا۔ یہ ہے دعا کا حقیقی مزہ۔ جب ہم دعا کرتے ہیں نتائج دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں اور غور کریں کہ جب آپ دعا کرتے اور خدا سے بات کرتے تو وہ کیا کرتا ہے۔ ٹھیک، تو اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ہم دعا پر اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ سلام دوستو، آج کا پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اور جانے سے پہلے میں ایک مرتبہ اور آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہوں گی کہ بیتھ کے ساتھ ابتدائی ٹی وی thebasicswithbeth.tv پر جا کر ابتدائی باتیں حاصل کریں۔ آپ کے لیے ہمارے پاس ہر طرح کے ذرائع ہیں، اور خاص طور پر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہر منگل کو، جیسے ہم ٹیوزڈے ٹیکو نہیں بلکہ بیسک ٹیوزڈے کہتے ہیں، ہر منگل کو ابتدائی باتوں کی اپنی بائبل نئی ہفتہ تعلیم کو ای میل ڈیوو کے ذریعے نشر کرتے ہیں، جسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ ہم ہر منگل کو پوڈ کاسٹ، فیس بک پریمیئر، فیس بک پیج The Basics with Beth، اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور ہل سانگ چینل پر ابتدائی باتوں کو نشر کرتے ہیں، جو کلام خدا میں آپ کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے تازہ تعلیم ہے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ ہمارے ساتھ منسلک ہو جائیں، basicswithbeth.tv پر جائیں اور آئے منگل کو مطالعہ کا دن بنائیں۔ آئیے کہیں، اے خدا، منگل کو میں تیرے کلام کی گہرائی میں جا کر ابتدائی باتوں کا مطالعہ کروں گا، اور خود کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کروں گا جو شرمندہ نہ ہو، بلکہ حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا اور ابتدائی باتوں کو دل کی بنیاد بنائے۔ آمین۔ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پھر ملیں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آج شو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ہمیں امید ہے کہ اس پیغام نے آپ کو ابتدائی باتیں سمجھنے، زندگی گزارنے اور کوئی مادی شے کریں۔ ڈی وی آر کو سیٹ کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ کی کوئی قسط رہ نہ جائے۔ بیتھ جونز کے ساتھ ابتدائی باتیں یا طلب فرما کر زیادہ پروگرام دیکھنے کے لیے thebasicswithbeth.tv پر وزٹ کریں۔